یہ ایام ذی الحجہ کے 10 دن پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بابرکت والے 10 دن ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشرہ یعنی عشر ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے سال کے جتنے بھی ایام ہیں، سال کے جتنے بھی دن ہیں، سارے دنوں میں سب سے افضل دن، سارے دنوں میں سب سے افضل ایام عشر ذی الحجہ کے شروع کے ایام ہیں۔ ذی الحجہ کے ویسے تو 10 دن افضل ایام ہی شمار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ایام میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر پورے مہینے کی برکت نہ ہوتی، اگر ان 10 دنوں کی برکت نہ ہوتی تو صرف یوم عرفہ کی برکت کے بدولت یہ پورے مہینے کی برکت شامل ہو جاتی، یہ 10 دنوں کی برکت شامل ہو جاتی۔ جس طرح ہم ماہ رمضان کی مبارک ایام کی حفاظت کرتے ہیں، ماہ رمضان میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو پکڑ کے رہتے ہیں، مسجد کے دروازوں میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کے مصلیوں میں، مسجد کی صفوں میں آگے رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں ضروری ہے، ہمیں یہ بھی چیز لازم ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اسی طرح کریں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں اس طرح ہم ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ اور ان ایام میں ہم جو عبادتیں کر سکتے ہیں ان میں سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے ذکر و اذکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمحید بیان کرنا۔ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بڑا ہی افضل ہوتا ہے، بڑا ہی محبوب ہوتا ہے۔ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر۔ محترم و مکرم دینی و ملی بھائیوں، ہر قسم کی بڑائی، ہر قسم کی کبریائی، عزت، جلالت، شان، شوکت اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لائق اور زیبا ہے جو ہر قسم کا پالنہار ہے۔ بعدہ انگنت لاکھوں کروڑوں اربوں درو سلام ہو تمام مقدس انبیاء کرام پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، بہتر و برتر، افضل البشر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے درمیان میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ فجر کی شروع کی 2 آیتیں پیش کی، اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ چند دنوں بعد ہم ایک ایسے مہینے میں داخل ہونے والے ہیں
جو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے، اور یہ اسلامی سال کے مہینوں میں سب سے آخری مہینہ ہے جس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے۔ اس مہینے کی عظمت، اس مہینے کی فضیلت اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی ہی بابرکت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس اہمیت، اس کی فضیلت بڑی ہی زیادہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اس مہینے کی قسم کھائی، اور ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 ایام، ذی الحجہ کے مہینے کے شروع کے 10 دن، یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے ہی بابرکت ہیں۔ ویسے تو پورا مہینہ ہی اللہ کے نزدیک بڑا برکت والا ہے، لیکن اس 10 ایام کی، 10 دنوں کی اللہ رب العالمین نے قسم کھا کر کے کہا ہے والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور قسم ہے 10 راتوں کی۔ مفسرین نے 10 راتوں سے مراد ذی الحجہ کے 10 راتیں مراد لی ہیں۔ جب اللہ تبارک و تعالی کسی چیز کی قسم کھاتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی کسی مہینے کی قسم کھاتا ہے تو اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کی فضیلت اور بڑھ جاتی ہے۔ محترم حضرات، یہ ایام ذی الحجہ کے 10 دن پورے سال کے دنوں میں سب سے افضل اور سب سے بابرکت والے 10 دن ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل ایام الدنیا ایام العشرہ یعنی 10 ذی الحجہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کے سال کے جتنے بھی ایام ہیں، سال کے جتنے بھی دن ہیں، سارے دنوں میں سب سے افضل دن، سارے دنوں میں سب سے افضل ایام 10 ذی الحجہ کے شروع کے ایام ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ کے ایام سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ جن مہینوں میں اللہ رب العالمین نے جہاد کرنے کا حکم دیا ہے، کیا ان مہینوں سے بھی یہ زیادہ ایام افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، جہاد فی سبیل اللہ کے ایام سے بھی زیادہ یہ افضل ایام ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ان 10 دنوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑی بابرکت والے 10 دن ہوتے ہیں۔ اور ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ رب العالمین کے نزدیک بڑے ہی محبوب قرار دیے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل عمل فی ایام العشر افضل من الایام، کہ اعمال میں سب سے افضل ایام، اعمال میں سب سے کرنے والے افضل ایاموں میں 10 ذی الحجہ کے اعمال افضل ہوتے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سوال کیا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جہاد فی سبیل اللہ کے ایام سے بھی زیادہ افضل ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ہاں، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب عمل ان 10 دنوں میں کرنے والے اعمال ہیں۔ حالانکہ جہاد یہ کوئی چھوٹا موٹا عمل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ رب العالمین کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنا، یہ اللہ کے نزدیک بڑا ہی محبوب عمل ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے خون کا ایک قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو مغفرت کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں اگر کوئی بندہ ان 10 ایاموں میں، ذی الحجہ کے 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نیک اعمال کو انجام دیتا ہے تو یہ اعمال جہاد فی سبیل اللہ کے اعمال سے بھی زیادہ افضل ہوتے ہیں۔ محترم دینی بھائیوں، یہ ذی الحجہ کے ایام یہ ایسے ایام ہیں جس میں اللہ رب العالمین نے حج کو فرض کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کیا ہے کہ جن لوگوں کے پاس
مال و دولت ہے، جن جن لوگوں کو اللہ رب العالمین میں مال و دولت سے نوازا ہے، ان پر اللہ رب العالمین کے لیے حج کا سفر کرنا فرض ہے۔ ان کے لیے فرض ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر جا کر کے اس کے گھر کا حج کر کے آئیں۔ اور یہ ایام کب ہیں؟ حج کب فرض ہوا؟ یہ ذی الحجہ کے مہینے ہی میں حج کو فرض اللہ رب العالمین نے کیا۔ اور حج کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من حج للہ فلم یرفث ولم یفسق رجع کیوم ولدت امہ۔ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے حج کے لیے نکلتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کو نکلتا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف جاتا ہے، اس حال میں کہ اس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو، ولم یفسق، اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، حج کے ایام میں اس سے کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، اور نہ ہی وہ کوئی برائی کے کام انجام دیا ہو، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر سے دوبارہ ویسے ہی لوٹتا ہے جیسے وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ابھی نکلا ہے۔ گویا وہ بالکل گناہوں سے معاف ہو جاتا ہے، بالکل گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ یہ حج کی فضیلت ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جن جن لوگوں کو اللہ کے گھر کی زیارت کرنے کی طاقت ہی ہے، انہیں ضروری ہے کہ وہ اللہ کے گھر کو جائیں، اللہ کے گھر کو جا کر حج جیسے فریضے کو انجام دے کر کے آئیں۔ یہ بہت بڑے اعمال میں سے ایک عمل ہے، یہ بہت بڑا نیک عمل ہے جو حج کے ایام میں شمار ہو جاتا ہے۔ محترم دینی بھائیوں، ذی الحجہ کے ویسے تو 10 دن افضل ایام ہی شمار ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ذی الحجہ کے ایام میں ایک دن ایسا ہوتا ہے جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر پورے مہینے کی برکت نہ ہوتی، اگر ان 10 دنوں کی برکت نہ ہوتی، تو صرف یوم عرفہ کی برکت کے بدولت یہ پورے مہینے کی برکت شامل ہو جاتی، یہ 10 دنوں کی برکت شامل ہو جاتی۔ اور وہ دن کب آتا ہے؟ ذی الحجہ کے 10 دنوں میں سے ایک دن یوم عرفہ کا شمار ہو جاتا ہے۔ اور اس دن کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ۔ مفسرین کہتے ہیں والیوم المشہود سے مراد یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے، یوم عرفہ کا دن ہوتا ہے۔ اور اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام کو مکمل کیا۔ آج جو ہم دین اسلام پر مکمل قائم ہو کر کے اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرمانبرداری کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی اطاعت کرتے ہیں، یہ اسی دن ہوا مکمل اسلام جس دن یوم عرفہ کا دن تھا۔ اس کی سب سے بڑی دلیل حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک یہودی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آتا ہے، آ کر کے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے کہتا ہے، اے عمر بن خطاب، تمہارے دنوں میں، تمہارے دین میں، تمہارے قرآن مجید میں ایک ایسی آیت ہے، اگر وہ ہمارے دین میں نازل ہوتی، اگر وہ ہماری کتاب میں ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن شمار کرتے۔ تمہاری قرآن مجید میں ایک ایسی آیت کریمہ ہے، اگر وہ آیت کریمہ ہماری کتاب میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو، اس آیت کریمہ کے نازل ہونے کے دن کو عید کا دن شمار کرتے، خوشی کا دن شمار کرتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سوال کرتے ہیں وہ کون سی آیت ہے؟ تو وہ یہودی کہتا ہے سورہ مائدہ میں اللہ رب العالمین نے اس آیت کو رکھا ہے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت میں فرماتا ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین اسلام کو پسند فرما دیا، اور اس کے بعد تمہارے دین میں کسی بھی چیز کو داخل کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد تمہارے دین میں کسی بھی بدعت کو داخل کرنے کی گنجائش ہی نہیں ہے، اور نہ ہی دین سے کسی چیز کو نکالنے کی گنجائش ہے۔
یہ آیت کریمہ ہے جو تمہاری کتاب میں قرآن مجید میں نازل ہوئی ہے۔ اگر وہ آیت کریمہ ہمارے دین میں نازل ہوتی، ہماری کتاب میں نازل ہوتی، تو اس دن کو ہم عید کا دن، خوشی کا دن شمار کرتے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے کہ وہ آیت یہی ہے، مجھے معلوم ہے کہ وہ آیت یہی ہے۔ اور یہ آیت جس وقت نازل ہوئی اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں تھے اور وہ دن جمعہ کا دن تھا۔ تو گویا عرفہ کے دن یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور عرفہ کے دن ہی ہمارا دین مکمل ہوا، ہمارا دین اسلام مکمل ہوا۔ محترم دینی بھائیوں، یوم عرفہ کا دن، ذی الحجہ کے دنوں میں یوم عرفہ کا دن یہ ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی کثرت سے جہنمیوں کو جہنم سے نکالتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من یوم اکثر من ان یعتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفہ، کہ اللہ تبارک و تعالی جہنم سے کئی لوگوں کو آزاد کرتا رہتا ہے۔ ایسا کوئی بھی دن نہیں جس دن اللہ تبارک و تعالی جہنم سے اتنے لوگوں کو آزاد کرتا ہے جتنا یوم عرفہ کے دن آزاد کرتا ہے۔ گویا عرفہ کا دن یہ ایک ایسا دن ہے جس دن اللہ تبارک و تعالی لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، جہنم سے نکالتا ہے۔ اس لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان ایام کی حفاظت کریں، جس طرح ہم ماہ رمضان کی مبارک ایام کی حفاظت کرتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ہم اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کو پکڑ کے رہتے ہیں، مسجد کے دروازوں میں بیٹھے رہتے ہیں، مسجد کے مصلیوں میں، مسجد کی صفوں میں آگے رہتے ہیں، اسی طرح ہمیں ضروری ہے، ہمیں یہ بھی چیز لازم ہے کہ ہم ان 10 دنوں میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اسی طرح کریں۔ لیکن افسوس، صد افسوس کہ جس طرح ہم رمضان کے مہینے میں عبادت کرتے ہیں اس طرح ہم ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتے۔ گویا ہمارے دلوں میں بھی صرف رمضان کے ایام ہی افضل ہیں۔ محترم دینی بھائیوں، یہ ایام افضل ہیں رمضان کے ایام سے بھی، یہ ایام افضل ہیں رمضان کے ایام سے بھی۔ رمضان کے ایام، رمضان کے دن صرف رات میں افضل ہیں، لیکن عشر ذی الحجہ کے ایام یہ رات میں بھی افضل ہیں اور دن میں بھی افضل ہیں۔ اس کے دن بھی برکت والے ہیں، اس کی راتیں بھی برکت والی ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان دنوں کو غنیمت جانیں، ان دنوں میں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے بہترین دعا اگر کوئی دعا ہے تو وہ ہے یوم عرفہ کی دعا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر الدعاء دعاء یوم عرفہ وخیر ما قلت انا ونبیون، کہ سب سے بہترین دعاؤں میں ایک دعا ہے جو یوم عرفہ کے دن پڑھی جاتی ہے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں وہ دعا مجھے بھی سکھائی گئی اور مجھ سے پہلے جتنے انبیاء کرام آئے اس دنیا میں انہیں بھی وہ دعا سکھائی گئی۔ وہ دعا کیا ہے؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ دعا ہے جو یوم عرفہ کے دن سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے اور دعاؤں میں سب سے بہترین دعا شمار کی جاتی ہے۔ اس لیے اس دعا کا جتنا ہو سکے عشر ذی الحجہ کے ایام میں اہتمام کریں، جتنا ہو سکے، چلتے پھرتے، کام میں ہو، دکان میں ہو، کسی بھی حالت میں ہو، سفر کر رہے ہو، چل رہے ہو، گاڑی پہ ہو، کسی بھی وقت پہ ہو، اپنی زبان کو اس دعا سے ہمیشہ لگاؤ رکھیں، اپنی زبان پر اس دعا کو جاری رکھیں، اس لیے کہ دعا یوم عرفہ کی دعا ہے۔ اور اسی طرح یوم عرفہ کا روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اگر ایک بندہ صرف عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے، عرفہ کے دن کا صرف ایک روزہ رکھتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف عرفہ کا ایک دن کا روزہ، اگر کوئی بندہ 10 ایام 10 دن لگاتار روزے بھی رکھتا ہے تو یہ اس کے لیے اور فضیلت کی بات ہے، لیکن اگر بندہ صرف خالی عرفہ کے دن کا روزہ رکھتا ہے تو یہ اس کے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صیام یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنۃ التي قبلہ والسنۃ التي بعدہ، کہ عرفہ کے دن کا ایک روزہ یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارے کے لیے کافی ہے۔ 1 سال جو ہمارے گزر چکے ہیں
جو ہم نے ایک سال جتنے بھی گناہ کیے ہیں وہ سارے کے سارے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کب معاف کرتا ہے؟ اگر ہم عرفہ کے دن کا روزہ رکھتے ہیں۔ ایک سال جو ہمارا گزر چکا ہے اس سال کے ہمارے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور آگے جو آئندہ جو آنے والا سال ہوتا ہے ہمارا، ابھی آگے سال میں ہم داخل نہیں ہوتے ہیں، اگر بندہ یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو آنے والے جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ محترم دینی بھائیوں، ان ایام کو جانو، ان ایام کی برکت کو، ان ایام کی فضیلت کو یاد رکھو۔ جس طرح ہم رمضان کے ایام کی برکتوں کو، ہم رمضان کے ایام کی نیکیوں کو جس طرح ہم جانتے ہیں، اسی طرح ہمیں ضروری ہے کہ ہم ان ایام کی نیکیوں کو بھی جانیں، ہم ان ایام کی نیکیوں کو بھی جانیں، ان ایام میں جو اعمال انجام دے سکتے ہیں ان کو بجا لائیں، اس لیے کہ یہ ایام اللہ کے نزدیک بڑے ہی بابرکت والے ہیں۔ محترم دینی بھائیوں، اگر ہم ان ایام میں کوئی عمل انجام دے سکتے ہیں تو وہ چند اعمال ہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے دل میں یہ عزم کر لیں، اپنے دل میں یہ جما لیں کہ ان ایام میں میں ہرگز اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہ عزم مصمم کر لیں، یہ وعدہ کر لیں اپنے آپ سے کہ میں یہ ایام میں، ان حرمت والے مہینوں میں کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کروں گا، کبھی بھی اللہ رب العالمین کے ساتھ گناہ نہیں کروں گا، کبھی بھی اللہ رب العالمین کی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ اگر آپ کا دل اس بات سے مطمئن ہو جائے گا تب جا کر کے آپ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے ایک سو ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو صحیح سلامت رکھیں گے۔ اور ان ایام میں ہم جو عبادتیں کر سکتے ہیں ان میں سب سے اہم عبادت ہے وہ ہے ذکر و اذکار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اپنی زبان پر لانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمحید بیان کرنا۔ ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ اللہ رب العالمین کو بڑا ہی افضل ہوتا ہے، بڑا ہی محبوب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من ایام افضل ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ من العمل فیہن من هذه الایام العشرہ، کہ ان 10 دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کوئی بھی عمل محبوب نہیں، سارے کے سارے اعمال اللہ کے پاس محبوب ہے، کون سا عمل بھی اللہ کے نزدیک ایسا نہیں ہے کہ ہم اسی کو کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو قبول کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سارے اعمال محبوب ہیں، لہٰذا تم ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمحید بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تحلیل بیان کرو۔ اپنی زبانوں پر لا الہ الا اللہ پڑھتے رہو، اپنی زبانوں پر سبحان اللہ والحمد للہ کی کلمات جاری رکھو۔ جو بھی اللہ نے آپ کو دعائیں سکھلائی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے جو بھی دعائیں ثابت ہوتی ہیں اس دعاؤں کا اہتمام کرتے رہو، اس لیے کہ یہ دن اللہ کے نزدیک بڑے ہی بابرکت والے ہوتے ہیں۔ محترم دینی بھائیوں، اسی طرح ان ایام میں فرائض کے ساتھ ساتھ، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ہم سنن اور نوافل کی بھی بڑی اہتمام کریں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت زندگی بھر کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت مرنے تک ہمیں کرنی ہے۔ اللہ کہتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے رب کی عبادت اس وقت تک کریے یہاں تک کہ آپ کو یقین نہ ہو جائے۔ یقین کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس دنیا سے چلے نہ جائیں۔ ویسے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہمیں مرنے تک کرنی ہے، لیکن ان ایام میں فرض نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنن کی، نوافل کا اہتمام بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کی سب سے بڑی دلیل، اگر ہم سنن اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں تو ہمیں کیا حاصل ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کیا دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اگر کوئی میرے ولی سے، میرے نیک بندے سے دشمنی رکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہوں، کھلم کھلا اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔
اور بندہ جن جن عبادتوں کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے، جن جن عبادتوں کے ذریعے میرے قریب ہونا چاہتا ہے، ان میں سب سے افضل عبادتیں وہ ہے جو میں نے بندوں پر فرض کیے ہیں، یعنی 5 وقتہ نمازیں ایسی نمازیں ہیں جس کے ذریعے بندہ مجھ سے قریب ہوتا ہے۔ لیکن اگر بندہ مجھ سے اور قریب ہونا چاہتا ہے، اور قریب ہونے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے قریب ہونے کے لیے بندہ سنن اور نوافل کا اہتمام بھی کرتا ہے، تو اللہ کہتا ہے میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، میں بندے سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور اس قدر محبت کرتا ہوں کہ میں بندے کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں بندے کا کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، اور بندے کا پیر بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے۔ اور اگر بندہ مجھ سے اور قریب ہونا چاہتا ہے، میں تو اس سے اتنا قریب ہوتا ہوں کہ اگر بندہ مجھ سے کوئی مانگتا ہے، کوئی چیز مانگتا ہے، تو میں اسے ضرور بضرور عطا کرتا ہوں، اور اگر بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، میری جہنم سے پناہ مانگتا ہے، تو میں اسے جہنم سے نجات دلاتا ہوں۔ محترم دینی بھائیوں، یہ کب حاصل ہوگا؟ جب ہم فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ سنن اور نوافل کا اہتمام بھی کریں گے۔ لہذا ان 10 دنوں کو غنیمت جانیں، ان 10 دنوں میں جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کو لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں اپنے آپ کو لگا دیں، کام کاج کو چھوڑ کر کے ان 10 دنوں کو غنیمت جان کے اپنے آپ کو اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ محترم دینی بھائیوں، اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ 2 صحابی عشر ذی الحجہ کے مہینے میں داخل ہو جاتے، عشر ذی الحجہ کے ایام میں داخل ہو جاتے، مہینے کے اندر چلے جاتے، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بازاروں میں چلے جاتے، بازاروں میں جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بلند آواز سے تسبیح بیان کرتے، بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمحید بیان کرتے، بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے۔ اس سے دوسرے لوگ بھی سنتے، اور دوسرے لوگ سن کر کے دوسرے لوگوں کو بھی شوق ہوتا، اور دوسرے لوگ بھی پڑھنے لگتے۔ لہذا آپ بھی جانتے ہیں کہ بازاروں میں، ہوٹلوں میں ہمارا دن بھر گزر ہوتا رہتا ہے، دن بھر ہم وہیں پر رہتے ہیں، لہذا وہاں پر اگر رہیں تو اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اللہ کی حمد و ثنا میں لگائیں، اپنے آپ کو، اپنی زبان کو اللہ کی بڑائی میں لگائیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوگا، اور اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی راضی ہو جائے گا۔ محترم دینی بھائیوں، اسی طرح ان ایام میں ہم جتنا ہو سکے اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، جتنا ہو سکے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے وہ لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو، اور خالص توبہ استغفار کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگو۔ عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے استغفار کرنے سے، قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت الفردوس میں داخل کر دے۔ اس لیے جتنا ہو سکے ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ فانی اتوب فی اليوم 100 مرہ، کہ لوگوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے رہو، لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے رہو، اس لیے کہ میں دن میں 100 یا 70 سے زائد مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ رب العالمین نے معاف فرما دیا۔ اس لیے ضروری ہے کہ ان ایام کو غنیمت جانیں، اور جتنا ہو سکے ان ایام میں اللہ رب العالمین سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگے، اپنے آپ کو اور اپنے رب کو راضی کرنے میں لگ جائیں۔ محترم دینی بھائیوں، یہ دنیا بالکل کھیل تماشا ہے، یہ دنیا بالکل انسان کے لیے دھوکے کی مانند ہے، اس دنیا میں کچھ بھی نہیں رکھا، اس دنیا میں انسان کے لیے صرف دھوکہ ہی دھوکہ ہے۔ لہذا اس دنیا کے پیچھے پڑ کر کے ان ایام کو برباد نہ کرو، اس دنیا میں لگ کر کے ان ایام کو برباد نہ کرو،
بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے میں لگ جاؤ، یہ تمہارے لیے بھی بہتر ہے اور تمہاری آگے آنے والی زندگی آخرت کے لیے بھی بہتر ہوگا۔ تو انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، پھر آپ تمام کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن ایام میں ہم داخل ہونے والے ہیں ان ایام کی برکتوں کو جان کر، ان ایام کو غنیمت جان کر جتنا ہو سکے ہم ان ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنائے، اور ان ایام میں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والا بنائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔